اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو گودنے والی، گدوانے والی، بال اکھیڑنے والی، دانتوں میں خلا کرنے والی اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والیوں پر۔ تو ایک عورت تک یہ بات پہنچی، ام یعقوب، تو وہ آئی، اس نے کہا میں نے سنا آپ ایسے ایسے عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں لعنت نہ کروں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور اللہ کی کتاب میں جن پر لعنت موجود ہے۔ اس عورت نے آگے سے کہا کہ دو گتوں کے درمیان جو موجود ہے میں نے پڑھا ہے، لیکن اس میں تو لعنت ایسی عورتوں پہ نہیں آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا لئن کنتی قرأتیہ لقد وجدتیہ، اگر تو پڑھتی صحیح طریقے سے تو تو پا لیتی۔ کیا تو نے یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے مان لو، لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے بعد آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ایسا ہے گویا اللہ کا منع کرنا۔ تو اس عورت نے آگے سے کہا، ایک روایت میں موجود ہے جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کے گھر والی بھی تو ایسا کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جا کے دیکھ لو۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی اور جا کر دیکھا تو ان کی بیوی نے ایسی زیب و زینت نہیں کی تھی۔ تو واپس آئی تو اس نے کہا نہیں، اس نے تو نہیں کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ کبھی نہ ہوتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کام کرنے والوں پہ لعنت فرمائی۔ وشم کہتے ہیں گودنے کو۔ عرب میں عورتیں اپنے چہرے پر تل بناتی تھیں۔ ہمارے ہاں جیسے بعض لڑکے اپنا نام جسم پہ لکھواتے ہیں، بعض پھول بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگ زیادہ بناتے ہیں، ٹیٹو کیا کہتے ہیں وہ بنواتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پہ مرد ہو یا عورت جو جسم پہ اس طرح رنگ بھریں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی رہتی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا فعل ہے کہ جو ہمیشہ رہے گا جب تک وہ بندہ توبہ نہ کرے۔ اگر اس کو زائل کرنا ممکن ہے، زیادہ تکلیف نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا کیا ہے تو اس جگہ کو ڈاکٹر سے کٹوا لے، گوشت کٹوا لے، تاکہ وہ 2-4 دن میں 10 دن میں دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر بہت زیادہ جسم پہ کیا ہے جس کو ختم کرنا اب ممکن نہیں ہے، اگر کرے گا تو سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا، تو پھر توبہ کرے کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لیکن تھوڑا بہت ہے تو اسے زائل کرے۔ عورت ہو یا مرد دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو جسم پہ اپنا گودنا یا گدوانا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ان پہ لعنت برستی ہے۔ اور اسی حکم میں علماء نے لکھا پلاسٹک سرجری آ جاتی ہے۔ یہ بعض مالدار عورتیں چہرے کے ہونٹوں کی یا جسم کی پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، تو ایسے پہ بھی لعنت ہے۔ علماء نے لکھا وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ البتہ کسی عذر کی وجہ سے پلاسٹک سرجری کروانا جائز ہے۔ کسی عورت کا چہرہ یا بازو جل گیا، اب ظاہر بات ہے وہ جلی ہوئی جگہ بدنما لگتی ہے، تو وہاں پلاسٹک سرجری کروا کے اس کو نارمل حالت میں لے کر آنا تو یہ جائز ہے۔ لیکن ویسے خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کروانا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متنمسات، بال اکھیڑنے والی، یہ پلکوں کے بال جو عورتیں باریک کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے، تو یہ منع ہے، ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ البتہ اگر بہت زیادہ پلکیں بڑی ہو جائیں جو بدنما لگیں تو ان کو پھر چھوٹا کر سکتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، اگر پلکیں بہت بڑی ہو گئیں، بری لگتی ہیں، تو ان کو نارمل کیا جا سکتا ہے، لیکن خوبصورتی کے لیے جو نارمل ہیں ان کو مزید باریک کرنا یا ڈیزائن بنانا تو وہ منع ہے۔ البتہ چہرے پر بال آ جائیں عورت کے تو وہ بالوں کو زائل کر سکتی ہے، لیکن یہ ابرویں جو ہیں، پلکیں جو ہیں، ان کو باریک کرنا، ان میں خلا بنانا یہ منع ہے۔ اور اسی طرح دانتوں میں خلا، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، عرب میں یہ رواج تھا کہ عورتوں جس کے دانت موٹے ہوتے یا زیادہ عمر کی وجہ سے دانت بڑے بڑے ہوتے تو وہ رگڑا کے ان کو باریک کرتی۔
اور دوسرا وہ یہ کام کرتی کہ عرب والے دانتوں میں جو لکیر خلا ہو پسند کرتے تھے، ہمارے دانتوں میں تو قدرتاً ہے نہیں، لیکن وہاں بعض لڑکیوں کے دانتوں میں خلا ہوتا تھا تو وہ خوبصورت لگتی تھی، پسند کرتے تھے، تو لڑکیاں خود دانتوں کو رگڑ کے بیچ میں خلا بناتی تھیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دانتوں کو رگڑ کے خلا بنانا خوبصورتی کے لیے اس سے منع فرمایا، اور ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی کہ جب تک وہ خلا رہے گا توبہ نہیں کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عورتوں پہ لعنت برستی ہے۔ تو ام یعقوب نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے عرض کی کہ میں نے تو قرآن مجید پڑھا ہے، قرآن مجید میں تو لعنت موجود نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا حکم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اسے مان لو، جن سے منع کریں اس سے بعد آ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں منع کیا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ جو نبی کہے اسے مان لو، جس سے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے منع کریں گے وہ ایسا ہے گویا اللہ نے اپنی کتاب میں منع کیا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا آپ کی بیوی بھی تو جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مولوی بھی تو یہ کام کرتا ہے، فلاں بندہ بھی تو یہ کام کرتا ہے، ہمیں تم منع کرتے ہو۔ اس نے بھی کہا آپ کی بیوی بھی تو کرتی ہے۔ اس نے کہا جا کے دیکھ لو۔ اس نے جا کے دیکھا تو بیوی نے ایسا کوئی فیشن نہیں کیا ہوا تھا۔ آگے کہا نہیں مجھے دھوکہ اس نے نہیں کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ کرتی تو میرے ساتھ نہ ہوتی، کہ میں اسے چھوڑ دیتا، کیونکہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اگر ان میں کسی ایک میں وہ مبتلا ہوتی تو میں بیوی بنا کے نہ رکھتا۔ تو انسان اپنے گھر والوں کو سمجھائے جو فیشن جائز ہے وہ اختیار کیا جائے، جو ناجائز ہے اس سے منع کیا جائے۔ اور کوئی نوجوان اگر جسم میں نام وغیرہ لکھوانے کا ارادہ کرے، پتہ ہو، تو انسان اس کو سمجھا دیتا ہے کہ بھائی شرعاً یہ منع ہے، یہ گناہ کا کام ہے، وہ کام کرو جو جائز کام ہے۔ بیوی بچیوں کو فیشن کا انسان بتا دیتا ہے کہ وہ فیشن اختیار کرو خاوند کے لیے جو شریعت نے اجازت دی ہے، جس کی اجازت نہیں دی وہ مت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔